خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب صدر، معزز مہمانان کرام اور باذوق سامعین، آزادی کے 77 سال گزر چکے ہیں۔ آج ہم آزادی کا 78واں جشن منا رہے ہیں، لیکن محترم، جب ہم احتساب کرتے ہیں تو یہ بات حیا ہوتی ہے کہ مجاہدین آزادی کا مقصد صرف انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے نظام حکومت کا خواب تھا جس میں ہر شہری کو مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کی آزادی ہو، ہمارا ملک غربت، جہالت، نفرت و عصبیت سے پاک ہو۔ 1947 کو ہم نے عہد کیا تھا کہ سماجی نابرابری کو ختم کر دیں گے اور سب مل جل کر ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھیں گے، لیکن محترم، آج یہ ملک بدعنوانی، کرپشن، سرکاری خزانوں کی لوٹ، فرقہ پرستی، نفرت و عصبیت سے کیا آزاد ہو سکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج بے ایمانی، رشوت خوری اور بدعنوانی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ نفرت و فرقہ واریت کی آگ سماج کی بنیادی قدروں کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ہر روز ایک نئے کرپشن کی گونج سنائی دیتی ہے۔ محبان وطن کو غداروں کی فہرست میں گنا جاتا ہے۔ غریبوں اور مظلوموں کی چیخ و پکار کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ انصاف کے علمبردار مصلحت کی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں۔ پردہ لطف میں یہ ظلم ستم کیا کہیے، پردہ لطف میں یہ ظلم ستم کیا کہیے، ہائے ظالم تیرا انداز کرم کیا کہیے۔ جناب صدر، مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبہ حیات میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے نام پر نوجوانوں کو زندہ نوقاسیر کیا جا رہا ہے۔ فرضی انکاؤنٹر، ماب لنچنگ، بلڈوزر کی سفاکیت، عبادت گاہوں پر حملے، ماں بہنوں کی عصمت سے کھلواڑ۔ کس بات کا ماتم کیا جائے، کس بات کا رونا رویا جائے۔ حاضرین باتمکین، ہمارے جانباز و جانشان علماء نے آزادی کی جد و جہد میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ان کی سرفراشی کی داستان تاریخ کے اوراق کا روشن باب ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج یہ باور کیا جا رہا ہے گویا مسلمانوں کا آزادی میں کوئی خاص کردار تھا ہی نہیں۔ جشن آزادی کے نام پر صرف چاچا نہرو، گاندھی جی، سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ وغیرہ کا نام پوری طاقت سے لیا جاتا ہے، اور حضرات، ہمارے اسلاف کے سرفراشانہ کردار کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین، بڑے دکھ، رنج و غم اور یاس کا مقام ہے کہ ہماری نئی نسل اپنے بزرگوں، آباء و اجداد کی قربانیوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ ان کی عظیم قربانیاں، مستحکم و پیہم کوششوں سے نئی نسل آگاہ ہی نہیں ہے۔ حاضرین، بالا کوٹ کے معرکے، شاملی کا میدان، ریشمی رومال کی تحریک، علماء دیوبند کی سرفروشی، علماء صادق پور کی جانثاری، ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے ولولہ خیز معرکے، اور بیگم حضرت محل جیسی بہادر خواتین کی عزم و ہمت کی داستان کون جانتا ہے؟ ہم تو نشاط النساء بیگم اور امجدی بیگم کے نام سے بھی ناواقف ہیں۔ حاضرین، ہم آج بھی مایوس نہیں ہیں، مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، بشرط کہ ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کی تعمیر کے لیے پرعزم عمل ہو جائیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تقریر و تقریر کے ذریعے، مختلف تحریکات و تقاریب کے ذریعے ماضی کے اولوالعزم اور سرفروش مجاہدین کے کردار سے لوگوں کو روشناس کرائیں، ان حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، اپنی محنت و عزیمیت سے حالات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، جس طرح ہمارے اسلاف نے عزم و استقامت کی مثال قائم کی ہے۔ اسی طرح ایک ہندوستان کی تعمیر کے لیے، مستحکم و پیہم قیادت کے لیے، ہندوستان کے دبے کچلے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان وقت اور حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ ان مصروں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گی کہ خدا کرے کہ نہ کم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ کم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش مہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ
حافظ.